عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ، داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کے لیے جناب ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر آپ سے خطاب فرمائیں۔ جناب سید منور حسن صاحب، اسٹیج پر موجود تمام مہمانان گرامی، حاضرین، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور چند لمحوں کے لیے میں آپ کے ساتھ اپنے تاثرات، اپنے جذبات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے نام لیا سید منور حسن صاحب کا تو تنظیمی طور پر مجھے رینک کے حساب سے سب کے نام پتہ نہیں ہیں، لیکن جو بہت میرے قریبی دوست ہیں، جن کو بہت قریب سے مجھے جاننے کا موقع بھی ملا، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میں ان کا بھی خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بھائیوں جیسے جناب ضیاء الدین انصاری صاحب اور امیر العظیم صاحب اور حافظ سلمان صاحب، جو آج مجھے یہاں نظر نہیں آئے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا بڑا وقت گزرتا ہے اور بہت زیادہ احترام کا ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ کبھی میری شخصی طور پہ ملاقات نہ ہوئی، لیکن جب بھی ہم ان کو ٹیلی ویژن پر، اور خاص طور پر مجھے ایک واقعہ یاد ہے، اسلام آباد میں شیلنگ ہو رہی تھی اور نوجوان تھے جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور ان میں ایک بڑے بارش بزرگ تھے جو وہاں پہ موجود تھے، اور کوئی ان کا بھاگنے کا ارادہ نہیں تھا وہاں سے۔ میرے دل میں ایک دم سے یہ خیال اٹھا کہ یہ ایک نظریاتی شخص ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کے بارے میں جو ہمارے دل میں احترام ہے، جس دن جب انہوں نے وفات پائی، اس کے 1 یا 2 دن کے بعد اخبار میں ان کے صاحبزادے کا بیان آیا جو میں نے پڑھا۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں کہ قوم کو میرے ساتھ افسوس کرنا چاہیے یا اپنے ساتھ، اور یہ سچ ہے، جو نظریاتی لوگ ہیں، وطن عزیز پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی حسین احمد صاحب ایک لیگسی ہے جب ہم پاکستان کی لیڈرشپ پہ غور کرتے ہیں، اور لیگسی وہ ہوتی ہے جو جاری رہتی ہے، اور میں ان کے نظریاتی ہونے کو اور ان کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں، وطن عزیز پاکستان میں، مسیحی رہتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں اور مسلمان ہیں، اور اسی لیے یہ ان سب کا ہے جو پاکستانی ہیں، اور ہم سب اپنے وطن عزیز سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم اپنے روزمرہ معاملات میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر العظیم صاحب ہمارے مذہبی پروگرامز میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور جب نولکھا چرچ کے 155 سال مکمل ہوئے چند سال پہلے، منور حسن صاحب، سر آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ساتھ باقاعدہ ہمارے پروگرام میں 2-3 گھنٹے کے لیے شامل ہوئے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ اور اس سال نولکھا چرچ کے ہم 160 سال مکمل کر رہے ہیں۔ میں یہ اس لیے بھی ذکر کرتا ہوں کہ 160 سال سے یہ کلیسیا یہاں موجود ہے، اور جب پاکستان قیام میں آیا تو جن لوگوں نے مل کر وطن عزیز کو سنبھالا اور اس کی خدمت کی، اس میں نولکھا چرچ کا، مسیحیوں کا بھرپور حصہ ہے۔ قائد اعظم جب پاکستان بنا، انہوں نے اس وقت کی مسیحی
क़यादत के साथ रुजू फरमाया और उन्होंने कहा कि बरे सगीर में मुसलमान भी एक अक़लियत हैं और तुम लोग भी एक अक़लियत हो। हम एक अलग मुल्क चाहते हैं और वो अलग मुल्क अक़लियतों का मुल्क होगा, वहाँ पर किसी के साथ तमीज़ बरती नहीं जाएगी। जो तजर्बात हमें होते थे हिंदुस्तान में वो इस मुल्क में नहीं होंगे। और इसी वजह से जो उस वक्त की पाकिस्तान की क़यादत थी, उस वक्त की पंजाब असेंबली के जो स्पीकर थे SP सिंघा साहब, वो मसीही थे और उन्होंने नारा लगाया, सीने पर गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। और ये हमारा फ़ख्र है, ये मुल्क हमारा फ़ख्र है। और तालीम के ताल्लुक से, सेहत के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा खिदमत का हमें मौका मिला है और ये जारी भी है। और मैं सोचता हूँ कि मजहबी तौर पर सबको मुकम्मल आज़ादी है अपनी इबादात की, अपनी रसूमात की। कानूनी तौर पर, समाजी तौर पर कुछ मसाइल मौजूद हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारे इंतहाई मुखलिस और प्यारे दोस्त हमारे साथ मिलकर इन चीज़ों पर भी काम करते रहेंगे और आखिरकार वतन अजीज़ एक और खूबसूरत और खुशहाल मुल्क बन जाएगा। बहुत से भाई साहब, हाँ शुक्रिया। बहुत से हमारे सामने मसाइल हैं वतन अजीज़ को। हम सबको मिलकर दुआ करना है। हमारी कोई इबादत ऐसी नहीं होती जिसमें हम वतन अजीज़ के लिए और अपनी क़यादत के लिए दुआ नहीं करते। और आज हम जमात इस्लामी के अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर हम काजी हुसैन अहमद साहब को खराज अकीदत पेश करते हैं और सारी लीडरशिप को। गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है वक्त कम है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो मौका दिया। बहुत कुछ मैं और आपके साथ दिल में रखता हूँ शेयर करने के लिए, बट थैंक यू सो मच। अज़्म था उसका जवां, ईमान का धारा था वो, दाइए दीने खुदा अज़मत का मीनारा था वो।